السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے اور اس میں ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اعراب کیا ہوتا ہے۔ عربی گرامر آپ جب بھی پڑھتے ہیں تو اعراب ایک بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ الفاظ کے مطلب و معانی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اعراب کا پتہ نہ ہو تو عربی گرامر کو سیکھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ تیسری لائن میں کچھ سائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو یہ جو سائنز ہیں یہ اعراب ہیں، 2 پیش 1 پیش، واو ساکن، 2 زبر 1 زبر، الف اور 2 زیر 1 زیر اور یا۔ یہ آخر پہ آ جائے، جب حرف کے آخر پہ آئے، لفظ کے آخر پہ آئے۔ ویسے تو یہ لفظوں کے اوپر کہیں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم اس اعراب کی بات کر رہے ہیں جو لفظ کے آخر پہ آئے۔ تو جب یہ الفاظ کے آخر پہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو الفاظ کا مطلب و معانی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ سیکھیں گے کہ جب ان پر ڈبل زبر آئے، 2 پیشیں آئیں یا 1 پیش آئے تو ان کی حالت کون سی ہوتی ہے، کس کیس میں یہ ہوتے ہیں، اسٹیٹ ان کی کون سی ہوتی ہے، یہ سبجیکٹ بن رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ آبجیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ فاعل ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، مفعول ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم یہ سبق میں سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اعراب وہ چیز ہے کہ جس سے لفظ کے آخر پر تبدیلی واقع ہو جائے۔ لفظ لکھا ہے، اس کے آخر پر کسی بھی قسم کا کوئی اعراب ہو تو وہ کسی بھی قسم کے کوئی یعنی کہ حرکات میں سے ہو یا تنوین میں سے کوئی چیز ہو یا واو یا الف یا یا ہو تو آپ سمجھیں کہ اس پر جو اعراب ہے وہ اعراب آیا ہوا ہے۔ تو جس چیز سے یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے عامل کہتے ہیں۔ جس چیز سے یہ تبدیلی واقع ہو اسے عامل کہتے ہیں، یعنی کہ عامل وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے الفاظ کے آخر پر زبر زیر پیش آتی ہے۔ اب ہم اعراب کی قسمیں جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1۔ پہلے نمبر پہ جو اعراب کی قسم ہے اس کو رفع کہتے ہیں، اور رفع میں 2 پیشیں 1 پیش اور واو آتی ہے۔ دوسری نصب ہے، اور نصب میں 2 زبریں 1 زبر اور الف آتی ہے۔ تیسری میں جر ہے، تیسری قسم جر جو ہوتی ہے جس لفظ کے آخر پہ زیر آ جائے، 2 زیریں آ جائیں یا آ جائے تو وہ جر ہوتی ہے۔ اب رفع کی علامات اور مثالیں، یہ 2 پیش 1 پیش اور واو ساکن یہ رفع کی علامت ہے۔ 1 بائی 1 ہم اس کی مثالیں بھی ایک ایک پڑھتے ہیں۔ جی نمبر 1، 2 پیشیں، جاء زیدن۔ اب دیکھیں زیدن کے اوپر جو ہے وہ 2 پیشیں ہیں، تو اس لیے یہ جو زیدن لفظ ہے یہ رفع والا لفظ ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ نمبر 2، 1 پیش آ جائے، جاء عثمان، تو یہ بھی رفع کی علامت ہے۔ عثمان جو لفظ ہے اس کے اوپر رفع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے۔ واو ساکن، جاء ابوکا، آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے واو ساکن آ گئی، ابو کے آگے میں ابن ہوتا ہے لفظ، تو آخر پہ ابن کے واو آ گئی، ابو ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ مرفوع ہے، اس پر بھی رفع ہے۔ یہ تینوں علامتیں جس لفظ کے اوپر آ جائیں آخر پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ مرفوع ہے۔ اور ان تینوں مثالوں میں یہ علامتیں جس وجہ سے آئی ہیں وہ ہے جاء، تو جاء ان کا عامل ہوا، اور زید عثمان ابو کا اس پر جو اعراب آیا ہے وہ رفع والا اعراب آیا ہے۔ آگے نصب کی علامات اور مثالیں، 2 زبر 1 زبر اور الف جہاں بھی آخر پہ آ جائے کسی بھی لفظ کے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو لفظ ہے اس کے اوپر نصب ہے، اور منصوب کہتے ہیں اس کو۔ مثلا 2 زبریں آ جائیں، رأیت زیدن، 1 زبر آ جائے رأیت عثمان، الف آ جائے رأیت اباکا، تو یہ جو علامات ہیں یہ نصب کی علامات ہیں، اور جس پر نصب ہو یعنی کہ 2 زبریں یا 1 زبر یا الف ہو آخر پہ تو اس میں اس لفظ کو منصوب کہتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں زیدن منصوب ہے، عثمان منصوب ہے اور اباکا منصوب ہے، اور ان مثالوں میں جو عامل ہے وہ رأیت 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 ہے، اس وجہ سے آخر پر زبریں یا نصب آیا ہے۔ جر کی علامات یعنی زیر کی علامتیں، 2 زیریں 1 زیر یا
یہ جر کی علامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلا فی ظلماتن، اس مثال میں ظلماتن کے نیچے جو دو زیریں ہیں وہ جر کی علامت ہے، اور ایک زیر برب الناسی، با کے نیچے برب، رب کی با کے نیچے بھی ایک زیر ہے، اور ناسی اس با کے نیچے بھی ایک زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جر کی علامتیں ہیں اور یہ دونوں لفظ مجرور ہیں۔ یا تیسرے نمبر پہ مررت بابی کا جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ آخر پہ نہیں، وہ لفظ کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ اٹیچ کی گئی ہے، تو اصل لفظ ابو، ابن، ابی ہے، تو مررت بابی کا، تو ابی یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں ابی کے آخر پر یا آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابن جو یعنی جس کا مطلب ابو ہوتا ہے وہ لفظ بھی مجرور ہے، کیونکہ اس کے آگے یا آ گئی ہے، اور یا جو ریپرزینٹ کرتی ہے جر کی علامت کو، تو جس پر جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ یعنی کہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، جس لفظ کے اوپر رفع کی علامت ہو، یعنی دو پیشیں، ایک پیش یا واو ساکن، تو وہ جو لفظ ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور جس لفظ کے آخر میں نصب ہو، یعنی دو زبریں، ایک زبر یا الف، تو وہ جو لفظ ہے وہ منصوب ہوگا، اور جس لفظ کے آخر میں دو زیریں، ایک زیر یا ہو، تو وہ لفظ جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ جی تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم مشق پڑھیں گے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔